السلام علیکم ناظرین، ویو پوائنٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان مبین رشید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات کے حوالے سے۔ جی ہاں، امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے اندر حیران کن طور پر باراک حسین اوباما کے ڈیموکریٹس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی اب نشستیں صرف 184 رہ گئی ہیں ایوان نمائندگان کے اندر، جبکہ ریپبلکن 284 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، سینٹ کے اندر بھی ڈیموکریٹس کی صرف 51 نشستیں رہ گئی ہیں، جبکہ ریپبلکن 46 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے باراک اوباما کے لیے، کیونکہ اتنی بڑی کامیابی وہ ریپبلکنس کی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اگرچہ ناظرین، اگر امریکہ کی ماضی کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ بڑا عام تاثر ہے کہ عام طور پر مڈ ٹرم انتخابات کے اندر جو حکومت میں پارٹی موجود ہوتی ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس قدر شکست ہو یہ باراک اوباما کے لیے بھی حیران کن تھی۔ اس لیے انہوں نے فوری طور پر قوم سے خطاب بھی کیا، لوگوں کو اعتماد میں لیا، ریپبلکنس کو ویلکم کہا کہ یہ سب امریکی ہیں اور مل جل کر کام کریں گے۔ یہ تو یقیناً امریکہ کی روایات میں بھی موجود ہے کہ وہ اپنے مخالف کا کھل کر استقبال کرتے ہیں، اس کو امریکی سمجھتے ہیں اور کسی بھی لحاظ سے اپوزیشن کا درجہ نہیں دیتے۔ انہوں نے ویلکم کیا ہے ریپبلکنس کو کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ ظاہر ہے اچھی بات ہے۔ لیکن پالیسی کے حوالے سے ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اوباما کی چینج کی پالیسی کو مسترد کیا ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں لا سکے جس کا انہوں نے صدارتی انتخابات کے اندر نعرہ لگایا تھا۔ خواتین اور نوجوانوں نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید معاشی صورتحال بہتر ہوگی، ان ایمپلائمنٹ میں کمی آئے گی، لیکن چونکہ ایک ورلڈ ریسیشن پوری دنیا کے اندر جاری ہے، 1933 کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا بگیسٹ اکنامک ریسیشن ہے جس کو یقیناً امریکہ کنٹرول کرنے سے قاصر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہے۔ شاید یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہو باراک اوباما کی شکست کی۔ دوسرا ناظرین، ایک خاص پروپیگنڈا تھا باراک اوباما کے خلاف، جو کہ باراک حسین اوباما کہہ کر کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک مسلمان ہے اور افریقی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک امریکی دوبارہ اقتدار میں آئے اور وہ اس کو کسی صورت پسند نہیں کر رہے۔ یقیناً کالے تبدیلی لا سکتے ہیں اس حوالے سے آئندہ صدارتی انتخابات کے اندر، لیکن موجودہ جن ریاستوں کے اندر انتخابات ہوئے اس میں واضح طور پر ریپبلکنز کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہی بات لمحہ فکریہ ہوگی باراک اوباما کے لیے۔ چونکہ وہ ایک اچھے کمپیٹر آدمی ہیں، اس لیے یقیناً اپنی پالیسی کو فوری طور پر ریویو کریں گے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 سالوں کے اندر وہ کوئی بڑی پالیسی میں چینج لا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ 2012 میں بھی ایک مضبوط صدارتی امیدوار ہوں گے۔ ناظرین، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایک امریکی صدر کے لیے آسان ہوتا ہے دوسری ٹرم کے لیے الیکشن لڑنا، کیونکہ اس کا ایک 4 سال کا باقاعدہ ٹریک ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور وہ بڑی آسانی سے اپنی قوم کو کنونس کر سکتا ہے کہ اس کی پالیسیاں جاری رہنی چاہیے۔ اس لیے 2 مرتبہ کے لیے باراک اوباما کافی مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایک دھچکا ضرور ہے، ان کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہوگا، اور خاص طور مسلم دنیا کے ساتھ جو تعلقات بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں ان کو امریکی قوم کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، اور پھر یہ دوگلی پالیسی ختم کرنی ہوگی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں مسلم دنیا سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا وہ واضح طور پر مسلم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے انہیں کئی بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے اور اس شکنجے سے باہر نکلنا ہوگا جو یہودی لابی نے امریکی وائٹ ہاؤس کے ارد گرد پھیلایا ہوا ہے۔ کیا وہ اس شکنجے کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ البتہ پاکستان کے لیے اس وقت ساری صورتحال کے اندر سب سے زیادہ سوچنے والی بات ان کا دورہ بھارت ہے، جس کے اندر وہ بھارت کے لیے مزید ریلیف پیکج کا اعلان کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو کے اندر بھی کہا ہے کہ پاکستان ممبئی حملوں کی آزاد تحقیقات کروائے۔ کیا پاکستان کے لیے مزید گھیرا تنگ تو نہیں ہونے جا رہا؟ جنرل پیٹریاس کو جو افغانستان کا انچارج بنایا گیا ہے، سینٹ کام سے ان کو ہٹا کر خاص طور پر افغانستان میں بھیجا گیا ہے، ان کی ایک قسم کی تنزلی ہوئی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا اس خطے کی سیاست کے اندر؟ اور خاص طور پر کہیں پاکستان پر دباؤ تو نہیں بڑھ رہا کہ وہ نارتھ وزیرستان میں بھی آپریشن کرے تمام تر اپنی اکنامک صورتحال کو بھلا کر، اور کہیں ڈرون حملوں میں مزید اضافہ تو نہیں ہونے جا رہا؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب جاننا ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پاکستان کے اہم ترین مبصرین اور تجزیہ نگار میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے امریکہ اور بات کریں گے محترمہ طیبہ ضیاء صاحبہ سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس شکست کی کیا وجہ ہے، باراک اوباما کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے سید فخر امام، ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر۔ ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان انتخابات کا کیا نتیجہ ہے، کیا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ۔